تفریق اور انتشار پیدا کیا جائے تاکہ شرک اور بدعت کا صحیح معنوں میں مقابلہ نہ ہو سکے. اور اس انتشار و تفریق کے لیے ان لوگوں نے انتخاب کیا ہے مسئلہ سماع اور حیات کا. سماع حیات کو بہانہ بنا کر اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آج ذرا بیٹھ کے ہم سمجھ لیں کہ مسئلہ سماع حیات کے متعلق اصل جھگڑا کیا ہے. بے شک بے شک. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل ہونا چاہیے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ جگہ جگہ پہ جھگڑے اور ہر جگہ پہ مختلف قسم کے الزامات، اتہامات اور بہتانات اہل حق پر لگائے جا رہے ہیں، اور اہل حق کی ذوات، اکابرین اور ان کے معتقدات پر ظلم کے تیر برسائے جاتے ہیں. گالی معمولی بھی ہو تو کوئی عزت والا اسے اچھا محسوس نہیں کرتا اور وہ اسے نہیں سن سکتا، لیکن گالی ایسی غلیظ گالی کہ کسی موحد اور صحیح معنوں میں متبع اور محب رسول کو گستاخ رسول کہا جائے، اس سے بڑی بدترین اور غلیظ ترین کیا گالی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کا الزام دے دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی گستاخی اور بے ادبی، اس گستاخی اور بے ادبی کے الزام سے بڑی گالی اس کائنات کے اندر کوئی بھی موجود نہیں. اور آج جگہ جگہ پہ اس قسم کے الزامات ہوتے ہیں. تو میرے دوستو، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، کیونکہ اس کے لیے تو لمبا وقت چاہیے، بالکل اختصار کے ساتھ 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ہے اہل السنت والجماعت، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا یہ پختہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ انسان پر موت کا مطلب یہ ہے کہ روح جسم سے نکل جاتی ہے. انسان کے لیے موت کا مطلب ہے کہ روح جسم سے نکل جاتی ہے. کوئی انسان موت سے پاک نہیں. اور موت متعارفہ اور موت عرفی کا مطلب یہی ہے کہ روح اس جسم سے نکل جائے. یہ پہلی بات ہے. نمبر 2، ہم یہ کہتے ہیں کہ جس پر موت آ گئی اس کی روح اس بدن سے نکل گئی، پھر قیامت تک وہ روح اس بدن انسری کے اندر واپس نہیں آ سکتی. بے شک بے شک. انسان کے لیے موت کا معنی روح کا جسم سے نکل جانا. آپ کے گجرانوالا میں بھی ایسی موت ہوتی ہے؟ ہاں جی بالکل. روح جسم سے نکل جاتی ہے یا اندر رہ جاتی ہے؟ نکل جاتی ہے. بول دے کیوں نہیں؟ نکل جاتی ہے. آسان مسئلہ ہے یا مشکل کہ موت سے روح جسم کے اندر سے نکل جاتی ہے، اور پھر جو روح نکل گئی وہ قیامت تک اس بدن انسری کے اندر واپس نہیں آ سکتی. بے شک. نمبر 3، جس کی روح نکل گئی یہ وجود میت، یہ دنیا والوں کا کلام عادتاً نہیں سن سکتا. بے شک. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں. پہلی بات میں نے کہی کہ ہر انسان پہ موت آنی ہے، اور کوئی انسان فرد بشر موت سے پاک نہیں، اور موت انسان کے لیے بے ادبی بھی نہیں، اور موت کا لفظ انسان کے لیے اس کی شان کے خلاف بھی نہیں. ہر انسان پہ موت نے آنا ہے، اور موت کا مطلب یہ ہے کہ روح جسم سے نکل جائے. اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ جو روح جسم سے نکل گئی وہ قیامت نفخہ ثانیہ تک اس بدن کے اندر پھر عادتاً واپس نہیں آ سکتی. اور جو انسان میت ہے وہ دنیا والوں کے کلام کو عادتاً کبھی بھی کوئی کلام عادتاً نہیں سن سکتا. خرق عادت کا مسئلہ جدا ہے. انشاءاللہ آپ جاگتے رہے تو میں خرق عادت کی بات بھی سمجھاؤں گا. جو اصل مولویوں کا
دھوکہ دینے کا انداز اور دھوکہ دینے کا چور دروازہ ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو پہلے میں نے کتنی باتیں کر دی، اب یہ واضح باتیں ہیں یا مبہم؟ اب یہ ہمارے ساتھ جھگڑا کرنے والے دوستوں کا کیا عقیدہ ہے؟ تو میں واللہ العظیم کر کے کہتا ہوں ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، بے شک بے شک، کوئی عقیدہ نہیں۔ ایک کتاب اٹھاؤ اس میں اور لکھا ہے، دوسری اٹھاؤ اس میں اور لکھا ہے، تسکین و صدور اٹھاؤ اس میں 15 عقیدے لکھے ہیں، شماع الموتا اٹھاؤ اس میں 18 لکھے ہیں، کوئی عقیدہ نہیں۔ اور کہتے کیا ہیں؟ اشاعت التوحید والے جی عقیدہ واضح نہیں کر دے۔ اشاعت التوحید والے کیا کرتے ہیں؟ عقیدہ واضح۔ میں نے بتا دیا کہ ہمارا پہلی بات پہ آؤ، ہمارا نظریہ کہ تمام بنی آدم کے لیے موت کا مطلب یہ ہے، موت متعارفہ اور موت عرفی کا معنی یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے۔ اب ان سے جا کے پوچھو، یہ کبھی کہتے ہیں جی بعض کی نکل جاتی ہے اور بعض کی حبس ہو جاتا ہے، نکلتی نہیں ہے، خروج روح نہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ارواح مبارکہ ان کے ابدان انسریہ سے نکلتی نہیں ہے۔ اور ہدایت الحیران کتاب یہاں موجود ہے، اس ہدایت الحیران کتاب کے اندر مفتی عبدالشکور ترمذی صاحب نے صاف لکھا ہے کہ یہ بات جو ہے آب حیات والی، اس پر علماء دیوبند کا اجماع ہے، علماء دیوبند کا۔ تو گویا ان کے نزدیک یہ عقیدہ اجماعی ہوا کہ عوام کی روح تو نکل جاتی ہے لیکن خواص کی روح اندر اندر سکڑ جاتی ہے، نکل نہیں جاتی۔ اب پہلی بات ہے، ہم کہتے ہیں تمام بنی آدم کے لیے قرآن و سنت کے صریح دلائل، اور اس میں کوئی فروعات کی بات نہیں، بالکل اصول کا مسئلہ ہے۔ موت کا مسئلہ قرآن مقدس کی واضح نصوص بتاتی ہے کہ انسان کے لیے موت کا مطلب یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے۔ اور یہ میری بات نہیں، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے تسکین و صدور جہاں وفات انبیاء کی بات کی ہے، اسی باب کے اندر اور اسی عنوان کے تحت فرماتے ہیں کہ موت کا مطلب قرآن اور احادیث صحیحہ کے اشارات اور جمہور امت کے نزدیک یہی ہے کہ روح جسم سے نکل جائے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے اور جمہور امت بھی یہی کہتی ہے، اور احادیث